باقی جو وزیر تھے، مشیر تھے، آیان سلطنت تھے، وہ حسد کرتے تھے کہ اس میں کون سی خوبی دیکھ لی بادشاہ نے کہ اس سے خاص طور پہ پیار کرتا ہے۔ تو گاہے گاہے ان کا حسد ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز زندگی سے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا رہتا، اور بادشاہ اس کا ملاحظہ کرتا۔ اور کبھی کبھی جو ایاز ہے اس کی خوبیاں اور اس کے جو کمالات ہیں اس کو عیاں کرتا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ خاص وصف ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے میں اسے خاص محبت کا مقام دیتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ نے بڑے دربار میں اپنی مٹھی میں موتی لیے، قیمتی موتی تالاب میں پھینک دیے، اور جتنے بھی وزیر تھے سب کو باری باری کہا کہ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ اور دیکھو کہ تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارے بدن پر پانی تک نہیں لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ تالاب کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور کپڑے بھی بھیگے نہ ہوں، گیلے نہ ہوں، اور بدن بھی گیلا نہ ہو اور بدن بھیگے بھی نہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرے کہا، اس نے بھی معذرت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شرط ہی آپ نے ایسے رکھ دی کہ موتی تہ سے نکال کے لانے اور بدن بھی بھیگنے نہ پائے، لباس بھی گیلا نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، سب کو کہا، سب نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایاز کو بلایا، کہا یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً چھلانگ لگائی، موتی نکالے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بدن نچڑ رہا ہے اور لباس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا، ایاز میں نے کہا تھا موتی نکالو اور بدن بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے، اور تمہارا لباس بھی بھیگ گیا، تمہارا بدن بھی جو ہے وہ پانی سے تر بتر ہو گیا۔ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے دو حکم دیے تھے، ایک کہ موتی نکال کے لانا ہے، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ میں موتی لا کے پیش کر دیے ہیں، باقی جو کپڑے اور بدن بھیگ گیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا یہ خوبی ہے اس کے اندر۔ تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور نفس رکھا گیا، اندر خواہشات رکھی گئیں، آرزویں رکھی گئیں۔ تو نفس لوامہ وہ ہے کہ جو نیکی کے موتی تو نکال لیتا ہے، اور اگر اس دوران اس سے کوئی بدی ہو جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مالک جو گناہ ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے اس نفس لوامہ پہ پیار آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بندہ صبح فجر کے وقت اٹھنے لگا نا تو کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، شیطان نے آ کے اس کے اوپر تھپکیاں دینے شروع کر دیں اور اس کو سلا دیا حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ ادھر سورج طلوع ہو گیا تو شیطان کا کام مکمل ہو گیا، وہ اٹھا تو دیکھا سورج چڑھ گیا ہے، تو اس نے جلدی جلدی وضو کیا، مصلی بچھایا، قضا نماز پڑھی اور بار بار روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک میری نماز چلی گئی، میں نے جیسے بھی قضا پڑھ لی تو قبول کر لے۔ تو اس قدر اس نے الہاؤ زاری کی، اس قدر درد سے رویا اس نماز کے قضا ہونے پر کہ اللہ کو اس بندے پہ اتنا رحم آیا، کہا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کئی نمازیں لکھ دو۔ اس کا یہ درد، نماز کے چھوٹنے پہ اس کی یہ کیفیت۔ تو اگلا دن ہوا تو ابھی اذان ہی ہوئی تھی کہ شیطان آ گیا اور اس کو کہنے لگا جلدی جلدی اٹھو نماز پڑھ لے۔ تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ملامت پیدا ہوتی ہے وہ ملامت اللہ کو پسند ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اگر عجب پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، ریا پیدا ہو جائے، تو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہوا کہ جس کے بعد ملامت پیدا ہو جائے، جس کے بعد شرمندگی پیدا ہو جائے اور انسان توبہ کی طرف چلا جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ ایک زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی، جو کہ شرعی تاکید نہیں رکھتی لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی۔ بڑے بڑے زاہد اور تہجد گزار اور شب زندہ دار دم بخود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتاہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی شرط اور کون نبھائے گا؟ حضرت کا جنازہ پڑا ہے،
اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ جب جنازے کو دیر ہونے لگی اور لوگوں میں چیخ مگوئیاں زیادہ شروع ہوئی تو سلطان شمس الدین التمش جو وقت کا حکمران ہے، آنکھوں میں آنسو ہے تو آگے بڑھا اور مصلی پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مرنے والا مر گیا، ہمیں بے نقاب کر کے۔ یہ تھے حکمران۔ اور پھر ان کا جو روب تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر، یہ ان کے کردار کی چمک تھی۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، مصلی کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو، ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے۔ اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روب پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لہجوں کے اندر رس بھر جاتا ہے، ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ یار پھر حکم انسان کیا ٹالے گا، پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹالتی، پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے تو درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ وہ کردار کی چمک تھی۔ اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں، حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھوکر لگی اور جو میں تیل لے کے آ رہی تھی وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ اب میری مالکہ بڑی سخت گیر ہے، تو جب اسے یہ پتہ چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبیخ کرے گی، میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی ہوں۔ تو حضرت عمر نے درہ زمین پہ مارا اور زمین کو کہا زمین کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا اور تو میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل جذب کر جائے؟ تو زمین نے فوراً تیل اگل دیا، کہا اس کو اپنے برتن میں ڈال لو۔ تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین بھی حکم مانتی تھی۔ اسلام ایک سادہ دین ہے اور اس نے سادگی کا درس دیا۔ زندگی بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں زندگی اپنے اصل روپ کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے معاف کیجئے گا، منبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبان جبہ و دستار ہو یا مسجد نشین ہو اور خانقاہوں کے سجادہ نشین ہو یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزراء ہوں یا مشیر ہوں یا ہمارے حکمران لوگ ہوں، ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مصنوعی زندگی بن کے رہ گئی اور سارا وقت اپنے جبہ و دستار کو سجانے کے لیے اور اپنے پروٹوکول اور اپنی تقریب اور اپنے اعزازات کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے اور اپنے باطن کو ستھرائی کے لیے اس کی پاکیزگی کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلا بھی ہوگا، اندر کی چمک چھن چھن۔ اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا۔ جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، بوسہ قبور مختلف فی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے، یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی؟ یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکا دی، آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا۔ پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے، تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا، لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے؟ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا۔ آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی۔ تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔
آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی. اور حضرت سعد آئے, حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم, یہ تمہارا سردار آیا, اس کا اٹھ کے استقبال کرو. لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی. اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے, لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے, لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں, اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نا چومتے, آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے. دل اسے دے دیں جو دل بھر ہی نہ ہو, تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا. ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں, وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں. ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں, اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں. تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے, انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے, کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا, لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو یہ عجیب سی کہانی ہے. ناراض ہو جاتے ہیں. ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں, لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ, تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی. لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشامد چاہتے ہو, ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو. میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا, پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے, کرامتیں ہی بیان ہوتی ہیں. اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے. عجیب رنگ ڈھنگ ہے, عجیب بات ہے. خوابیں گھڑی جا رہی ہیں, کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں. میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر, جی یہ ہم نے دیکھا ہے. میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا, میں نے نہیں دیکھا ہے. لوگ بڑے مفاد پرست ہیں, بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں. ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے, میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے, موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے, یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہے وہ تو برکت والی بات ہے. لیکن آج ہر نئی میں رازدار دین شدے والی بات ہے, اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ. ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا, جناب کہاں ہیں؟ میں نے کہا گھر میں. کہنے لگا باہر نکل کے دیکھو. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے. میں نے کہا تو پاگل ہے, لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی, اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی. میں نے کہا کمال ہے, کوئی بات کرنے والی ہے تیری. ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, خوف نہیں کرتے. جھوٹی خوابیں, جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا, لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند, بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق. نئے ابلۂ مسجد ہوں, نئے تہذیب کا فرزند. میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے. یہ جرت کیوں کرتے ہو, یہ ہمت کیوں کرتے ہو, کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو, تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو. پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا, تمہارے بخشش بھی فرما دے گا. نہ لوگ اکٹھے ہوں, نہ مجمع بنے, نہ حلقہ بنے. یار یہاں تو 72 ہوں تو وہ بھی قبول ہیں. یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی, یہاں معیار دیکھا جاتا ہے. سر نہیں گنے جاتے, دل گنے جاتے ہیں. یہاں یہ دیکھتے ہیں. مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو, زیادتی کرو, اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو. آپ دیکھیں دائیں بائیں, اپنی نظر رکھیں. نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے, چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی. کوئی حق کا مسافر تلاش کرو, چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر, لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا. حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے, اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دھنسا نہیں لیتی اپنے اندر. ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں, اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں. آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں, غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں. دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں. ایک بندے کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا, اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے, وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے, اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا.
اچھا کوئی 2-4 ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی. میں نے کہا کم از کم اتنا تو خیال رکھتے, جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے. تو یہ کیا تماشے ہیں, کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں, لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں, نقصان یہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا. اگر مداری گر موجود ہیں, ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں, تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں. کئی بندوں کو میں سنا جو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو, اور تو نے دیکھے ہوئے نہیں, جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو, مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے, سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے. ان لوگوں کی تلاش کرو. اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے, سودا صحیح نہ ملے, تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے, آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے, آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے. دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا. اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی. ہاں ایک سے دھوکہ کھاؤ گے, 2 سے کھاؤ گے, 3 سے کھاؤ گے, لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی, جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے. غلاموں کو سمجھ آ گئی, لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی, آپ آزاد کر دیتے. کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہو, یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے, یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں, میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں. ایک جگہ سے دھوکہ کھایا, 2 سے کھایا, 3 سے کھایا, 4 سے کھایا. جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی. یہ ہو نہیں سکتا. خورش دے بدرا جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام. سادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا, دانا ڈالتا جا, کبھی تتر آئے گا, کبھی مور آئے گا, کبھی کبوتر آئے گا, پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا. اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا, چلتے رہنا, اور راہ حق کی منزل پر انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے. ہم مدینے کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے. ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں, لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا. ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں, جا رہا تھا, راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی, میرا اونٹ بھوکا تھا, اس چراگاہ میں داخل ہو گیا. اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا, اس کی آنکھ نکل گئی. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا, لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا. میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا, لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے. آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا, لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست, میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے, میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے, اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے, میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے, تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا. پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں. اس نے دائیں بائیں دیکھا, پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا, واقف ہی نہیں تھا, ایک اجنبی شخص تھا. حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے, کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. ضمانت دے دی گئی, وہ چلا گیا. تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے, دربار لگ گئے, ابھی تک آنے والا نہیں آیا. لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے, ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا. اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے ہو پھر کدی نہ پھنس دینے. ظاہر ہے وہ چلا گیا, واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا, اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے, تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا, لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی. کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا. جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا، ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی زمان بوڑھوں جیسے انداز اور اطوال اور عادتیں اپنائے، اچھے اخلاق اور اچھا انداز اور مسلح کو لازم پکڑے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ شب و روز میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں فشاپ نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، ویسے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت الصلاۃ نماز ہے، اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کرا تھا۔ لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت۔ غلام کو عبد کہتے ہیں نا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کرتے۔ کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں، جب غلام بکتے تھے فروخت ہوتے، تو جا کے ایک غلام سو پسند آیا، تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے، جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا۔ جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں۔ اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے، اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے جبکہ باکپن تھا، جبکہ خواہشات کا ہجوم تھا، جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھی، لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہائے، اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے۔ وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مصلی پہ گزارے گا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے گا، اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا۔ ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا۔ جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے، عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کی کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تیسرا شخص جو عرش الہی کا سایہ پائے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ،
वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों के साथ लटका हुआ है, मस्जिद के साथ वाबस्ता है, एक नमाज पढ़ता है तो दूसरी नमाज के इंतजार में बैठ जाता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु रहते ही मस्जिद में थे। मस्जिद की कुछ लोग मेखें होती हैं, हुजूर फरमाया कुछ लोग मस्जिदों की मेखें होती है, जब भी देखो मस्जिद में मिलेंगे, ढूंढो तो मस्जिद में मिलेंगे, जब भी फारिग टाइम मिला जो फौरन मस्जिद में आ गए। फरमाया अगर वो बीमार पड़ जाएं और मस्जिद की हाजिरी से कासिर हो जाएं तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो उनका हाल पूछने के लिए उनके घरों में जाते हैं, उनकी तीमारदारी के लिए जाते हैं। हुक्म है बाजार में देर से जाओ और जल्दी वापस आ जाओ, मस्जिद में जल्दी जाओ और देर से वापस आ जाओ। अल मोमिनु फिल मस्जिद कस्समा के फिल मा वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तायर फिल कफ्स। मोमिन मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह पानी के अंदर मछली होती है, और मुनाफिक मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह पिंजरे के अंदर परिंदा फंसा हुआ होता है। कभी मजबूरन आना पड़ गया तो जिस तरह फड़ पड़ा रहा है कि बहुत जल्दी निकलना मिले मुझे, इस तरह मुनाफिक का जी मस्जिद में नहीं लगता। मस्जिद में जल्दी और देर से वापस जाओ। लेकिन हमने अपने तर्ज जिंदगी को उलट बना लिया हुआ, बाजार में आधे घंटे के लिए जाएं तो 5 घंटे लग जाते, मस्जिद में जाते हैं हम सिर्फ आखिरी वक्त में और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वापस आ जाएं। मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है जब नमाज खत्म हो या जुम्मतुल मुबारक या कोई और ऐसा, तो जो दरवाजे के ऊपर रश होता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं जल्दी निकल जाऊं। हालांकि जितनी देर तक मस्जिद में बैठेंगे, जितनी देर तक मस्जिद में रुकेंगे, उतनी बरकतें उतरती रही। बेहतरीन लम्हे वही हैं जो अल्लाह के घर में गुजर गए। खैरुल आबाकत, बेहतरीन जगह अल्लाह के घर हैं। मस्जिद की आबादी और मस्जिद की सुथराई और सफाई और मस्जिद की तामीर और तज़ीन के लिए जो लोग वाबस्ता होते हैं बहुत बाबरकत लोग हैं। हुजूर ने फरमाया मन बना लिल्लाह के मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैकन फिल जन्ना, जिसने अल्लाह की मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। कितनी बड़ी सआदत है उस शख्स के लिए जो अल्लाह के घर को तामीर करता है। लेकिन सिर्फ तामीर ही काफी नहीं, उसकी आबादी रंगो रोगन और रंगों के मुख्तलिफ अंदाज के फानूसों से नहीं है। मस्जिद की आबादी नमाजियों से, नमाजी होंगे मस्जिद आबाद होगी। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जो मस्जिदों को आबाद रखते हैं, जिनके दिल मस्जिद के साथ लगे रहते हैं। एक बूढ़ी खातून थी, वो मस्जिद नबवी में सफाई किया करती थी। ये हमने भी बचपन में देखा है कि बूढ़ी औरतें मस्जिदों में आके झाड़ू दिया करती थी। अब तो वो तसव्वुर ही खत्म हो गया और अब हम ये चीज नहीं देखते हैं। वो एक जमाना था कि सदने कहूलत को पहुंची हुई औरतें, जाहिर उनसे पर्दे के हकाम भी साकत हो जाते, तो ऐसी औरतें अमूमन जब सुबह मसाजिद से बच्चे पढ़ के चले जाते थे तो वो मस्जिदों में आती थी, और हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो मस्जिदों की सफाई सुथराई किया करते। नमाजी भी आते थे, वो कोशिश करते थे, कुछ लोग पहले आ जाते थे कि मस्जिद की सफाई करें, कुछ लोग वैसे कोई तिनका पड़ा उसको उठा करके कोई ना कोई जिम्मेदारी ले लेते थे। ये मस्जिदों के अंदर जो अब खादिम रखे गए हैं, उसको हम जो तनख्वाह देते हैं वो हमारा हिस्सा तो पड़ गया उसके अंदर, लेकिन आज खुद भी अगर कभी मस्जिद की सफाई का एहतमाम करें और इंतजाम करें तो ये एक ऐसी चीज है जिससे दिल सुथरे होते हैं। जो अल्लाह के घर को साफ करता है, अल्लाह उसके दिल को साफ कर देता। तो वो बूढ़ी खातून थी, मस्जिद नबवी में आती थी और मस्जिद नबवी की सफाई करती थी। एक दिन हुजूर ने फरमाया कितने दिन हो गए हैं मैं उस बूढ़ी खातून को देख नहीं रहा। सहाबा ने अर्ज की हुजूर वो तो फौत हो गई। तो फरमाया कि तुमने मुझे बताया नहीं। अर्ज की हुजूर आप मसरूफ हैं कारे नबूवत में, हमने सोचा कि एक आम सी खातून है, हमने उसका जनाजा पढ़ा और उसकी तदफीन कर दी और आपको नहीं बताया। हुजूर फरमाया तुमने उसको आम समझा है जो अल्लाह के घर की सफाई किया करती थी? फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है। सहाबा को हुजूर ने साथ दिया और उसकी कब्र पर पहुंचे, वहां जाके हुजूर ने दुआ मांगी। जो अल्लाह के घर को साफ करती है और अल्लाह के घर की सफाई करती है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया वो आम नहीं है, वो सादतमंद खातून है जिसको ये सादत नसीब हुई, ये दौलत नसीब हुई कि अल्लाह के घर को साफ करती। तो फरमाया वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों में लटका हुआ रहता है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करते। एक रिवायत पे मैंने कहीं पढ़ा है कि जब कोई बंदा
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ۔ چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار ڈالا، ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی، جب وہ ملے تو اسی لیے ملے اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہو، ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر۔ ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا، دینی دوست، محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بصورت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کوئی کام ہے۔ کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو؟ کہا کوئی احسان ہے۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی رشتہ داری۔ تو فرشتے نے بصورت انسان جو آیا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اسی شخص سے دوستی رکھتا ہے، پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع، رشتہ داری سے صلہ رحمی، دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ، کاروباری روابط، سیاسی روابط، غرض کے رشتے، بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی سے ملاقات ہو، جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے الحب للہ والبغض لہ، میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ۔ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج سوا میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا، فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما۔ اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا معیار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور معیار ان کا یہی ہے الحب للہ والبغض لہ۔ پانچواں شخص اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک روایت میں ذات و حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت ذات و منصب و جمال، منصب اور جمال کی مالکہ تھی، صاحب اسب و نسب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اس نے عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا۔ اب جب قدموں میں حسن خود بچ رہا پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے؟ لیکن اس جوان نے، اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، تیری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں، رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف مجھے آتا ہے۔ حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ جس طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے، اعمال کی بھی ایک حلاوت ہے، ایک مزہ، ایک مٹھاس، لطف ہے، نیکی کی ایک حلاوت ہے، ایک سرور ہے نیکی کا جو بھی ایک مومن پاتا ہے۔ نماز کا اپنا مزہ ہے، روزے کا اپنا سرور ہے، حج کا اپنا ایک مزہ ہے، زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے، ظاہر دو تو لطف اپنا ہے، مخفی دو تو اس کا مزہ اپنا ہے۔ اسی طرح باقی اعمال صالحہ کا پھر مختلف مواقع پر ان اعمال کی ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے، مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور اگر سین حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا
اس کا مزہ اپنا ہے، اور گنبد خضرا کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے، ریاض الجنہ میں لمحے مل جائیں، اس کا لطف اپنا ہے۔ اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے، روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے، روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے۔ بچوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی ایک اپنا سرور ہے، مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولیں اور اس کا مزہ اپنا ہے۔ اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو اس کا سرور پھر اپنا ہے، اس کا مزہ پھر اپنا ہے۔ ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کی ایک حلاوت ہے، اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتع نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے باطن میں انوار چمکے تو رزق حلال کا اہتمام کرے، ورنہ سینہ روشن نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آ سکتی، اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کرتا ہے، بس ایک مشق کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک حلاوت ہے، اس کا ایک سرور ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک کیف ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ ذکر کا ایک مزہ ہے نا، اس مزے کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا، اندر بوٹی بشک مچایا اتے جان پھلڑ سے آئی ہو، پھر وہ کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر نظر بگڑ جائے تو من سننا ہو جاتا ہے، اندر کچھ نہیں رہتا، اور پھر اگر انسان زنا جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، اس بری خصلت کے قریب بھی نہ جا۔ اس لیے مبادیات سے بھی روک دیا گیا، مبادیات سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت گناہ تھا، اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت، اور اس کو کہا پیچھے ہٹ جا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمایا اس کو یہ اعزاز ملے گا۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، اور تھا بڑا پارسا اور بڑا خوبصورت، دل کا بھی ستھرا تھا، ظاہر کا بھی ستھرا تھا، من بھی سونا تھا اور تن بھی سونا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ایک عورت خریداری کے لیے آئی، اس کا دل فریفتہ ہو گیا، اور اس نے ایک ترکیب سوچی اور دوبارہ آئی تو بہت زیادہ کپڑا خرید لیا، اور مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میری کشڑی باری ہو گئی ہے، اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مالک اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نوجوان کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی، نوجوان کو گھر میں لے گئی، باہر سے دروازہ مقفل کر دیا اور اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا کہ آج تجھے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس کو دعوت گناہ دینے لگے۔ یہ شیطان کا انتہائی سخت جال ہے، اس جال میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھانس لیا۔ اب اس نوجوان کو وہ ورغلاتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن نوجوان ہے کہ اپنی نظروں پر پہرے بٹھائے، آنکھیں بند کر رہتا۔ اس نے بڑے ہیلے کیے، بڑے جتن کیے، لیکن وہ نوجوان صرف سونا ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ اس نے بہت جال پھینکے، لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا۔ خیر، وہ نوجوان کے دل میں بات آئی کہ شیطان کا یہ جال انتہائی خطرناک جال ہے، ابھی تک تو بچتا آ رہا، ہو سکتا ہوں کہ بھی اس کے جال میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے باتھ روم میں جانے دو، پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا، پاخانہ کیا، اپنے ہاتھوں پہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا، اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی، عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ دروازہ کھول دیا اس نے، کہا چلا جا، تو کوئی دیوانہ اور مجنون شخص ہے۔ جب وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ بھی۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ باہر پھر ایک چشمہ تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا، اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی۔
اب جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ یہ اعزاز دیا اللہ نے اس کو، یہ تکریم دی۔ بعض روایت میں اس کا نام مغیرہ بتایا گیا ہے، پھر لوگوں نے اس کا نام مغیرہ بشکی رکھ دیا کہ وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبو آ رہا۔ تو فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ چھٹا شخص جس کے بارے میں حضور نے یہ وعدہ دیا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہو، اتنا مخفی انداز سے صدقہ کیا، خیرات کی۔ پرانے زمانے کے اندر بزرگ چاندی یا سونا کسی کپڑے میں باندھ کر کے کسی کے گھر میں چھوڑ آیا کرتے تھے، کسی کے گھر میں پھینک آیا کرتے، یا کسی نابینے کو دے دیتے تھے، کلام نہیں اس سے کرتے تھے تاکہ ہم ظاہر نہ ہو، ہمارا نام بھی ظاہر ہو۔ کھلا صدقہ کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کا بھی اجر ہے اگر ریاکاری کی نیت دل کے کسی کوشے میں نہ ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریاکاری کی چالیں بہت باریک ہے، بہت باریک، براہیمی نظر لے کر بڑی مشکل سے ملتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ جو ریاکاری کی چالیں ہیں وہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو جس طرح وہ نظر نہیں آتی ہے، اس طرح ریاکاری کی چالیں بھی اتنی ہی باریک، بہت باریک، تو انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی۔ اگر ریاکاری سے بچے، اس کی نیت میں خلوص ہو، للہیت ہو، تو پھر کھلا صدقہ دینا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جس طرح کہ آقا کریم علیہ السلام نے جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور میں اتنا پیش کرتا ہوں، اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیش کرنے لگے۔ حضور نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، من سنّا فی الاسلام سنتاً حسنہ فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اب اس کے دیکھا دیکھی جو بھی وہ کام کرتے رہیں گے اس کا اجر اس پہلے شخص کو نصیب ہوتا رہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرے دیکھا دیکھی لوگ کریں گے تو پھر جو ہے وہ یہ خلوص والی نیت ہے، اس میں کھلا کرنے میں کوئی کباہت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ فنڈز چندہ وغیرہ جو طلب کیا جاتا ہے، ایک ہے کوئی شخص کسی کو ذاتی طور پہ دے تو وہاں مخفی دینا بہتر ہے۔ کسی شخص کی ذاتی آپ مدد کرنی ہے تو وہاں یہ ہے کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں اس کی خبر نہ ہونے پائے، کیونکہ اس سے کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن جو اجتماعی مسائل ہیں جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہاں آپ کھلا اس نیت سے کریں کہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ طلب کیا جا رہا ہے، کسی دارالعلوم کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، آج کل یہ زلزلہ اور سیلاب زدگان کے لیے فنڈ طلب کیے جا رہے ہیں، اس میں اگر آپ کھلا دیں تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو، یا آپ 10 آدمیوں کو بتائیں یار میں نے اتنا کیا آپ بھی کریں لہذا ہم یہ کام کر لیں، تو اس میں قباحت نہیں ہے نیت کے اخلاص کے ساتھ۔ نیت بگڑ گئی وہ تو مخفی بھی کیا وہ بھی خراب۔ تو بات یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کیا جائے یا صدقہ مخفی کیا جائے، دونوں بابرکت ہیں، لیکن ان میں افضل یہ ہے کہ انسان مخفی کرے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور صدقہ اتنا مخفی کیا حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو دائیں نے کیا بائیں کو اس کا پتہ نہ چلا، دائیں ہاتھ کے صدقے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، اس کو خبر نہ ہوئی۔ کتنا بڑا اعزاز حضور نے شخص کے لیے مقرر فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس صدقہ کرنے والے کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہنا چاہیے، اور صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے زمانے کے اندر کنویں ہوتے تھے، اب تو ٹیوب ویل آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے اور بہت کچھ آ گیا زمین سے پانی نکلوانے کے لیے، لیکن اس وقت کنویں میں ڈول ڈال کر کے جو ہے وہ پانی نکالا کرتے تھے۔ جب جدید آلات آ گئے
تو کنویں کی ضرورت ختم ہو گئی اور لوگوں نے یہاں سے پانی لینا شروع کر دیا، چونکہ وہاں پانی حاصل کرنے کے لیے دقت زیادہ برداشت کرنا پڑتی۔ اب وہ کنویں کہیں کہیں آپ کو مل جائیں گے، مختلف دیہاتوں میں، بستیوں میں آپ جائیں تو پرانے کنویں جو ہے وہ کہیں کہیں موجود ہیں، لیکن ان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت کم پڑ گیا۔ ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن اب پانی کہاں غائب ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کنویں اپنا فیض باہر دیتے تھے، اللہ نیچے سے پانی بھی انہیں دیتا تھا۔ جب ان کنووں نے پانی دینا چھوڑ دیا، نیچے سے جو سوتے پھوٹتے تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ جو راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن رب کہتا ہے خرچ کرو گے میں وعدہ دیتا ہوں کہ بڑھ جائے گا۔ اب اللہ پر اگر کسی شخص کا پختہ یقین ہے، پختہ یقین، تو کیا جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہوئے یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا مال کم ہو رہا ہے، صدقے سے میرا مال کم ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اگر پختہ یقین ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا بہت سخیہ تھیں، اور آپ کے ڈیرے پہ خانقاہ پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور درویشوں فقیروں کا مزاج ہی ہے کہ لوگ آئیں اور کھاتے جائیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ٹو کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے پلا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری جو ہے وہ خدمت خلق ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، آدھا فقر یہ ہے، آدھی فقیری یہ ہے۔ کسی نے کسی درویش سے پوچھا کہ فقیری کیا ہے؟ کہا فقیری خدمت خلق کا نام ہے، یہ گدڑی اور دلک کا نام نہیں ہے، یہ فقیری خدمت خلق کا نام ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کہ ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن خادمہ نے بتایا کہ 5-6 مہمان آ گئے اور صرف دسترخوان پر ایک ہی روٹی ہے، گھر کے اندر باورچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر۔ اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ روٹی یا کچھ اور کہیں سے مہیا کی جائے اور مہمان نوازی کی جائے، لیکن یہاں اذعان دیکھی، یقین دیکھی۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اس کو خیرات کر۔ خادمہ نے خیرات کر دیا، مہمان بیٹھے ہوئے، کوئی اور شے ہے نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے بھیجا اور یہ کھانا دیا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو کہا یہ کسی نے کھانا بھیجا۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ کھانا ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر یہ آ گیا، کھانا واپس کر دی۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کے سامنے رکھا، کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر، کھانا واپس کر دیے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے۔ کہا پہلے 2 بھی تو کہتے تھے آپ کا ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں، پہلے 5 تھی پھر 7 تھی، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کر دیں گے تو اتنے کم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر سے حساب کریں، وہ کہے گا اتنے تو اتنے کم ہو جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا، لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش، مغفرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں 1 دانہ زمین کے اندر بوتے ہو تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتے، بویا 1 نکلے 700۔ کہا جو رب 1 کو 700 بنا دیتا ہے، تمہارے دیے کو کئی گنا نہیں بنا سکتا، اس لیے اس کی راہ میں خیرات کرو، کر دیکھنا تمہارا مال کیسے بڑھتا چلا جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا مخفی دیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر تھا۔ اور 7واں شخص خوش نصیب شخص، اللہ ہمارے اندر یہ سارے وصف پیدا کرے۔